جی السلام علیکم۔ میرا نام فہیم ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے جانتے بھی ہوں گے۔ گروپ میں کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے۔ آج میری جناب اسائنمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ آج میری اسائنمنٹ یہ ہے کہ میں پرائس ایکشن سے ریلیٹڈ جو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی آج کوشش کروں گا۔ اچھا، یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں کلیئر کروں۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ باری باری ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ فرسٹ آف آل جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے یہاں پہ دیکھی بھی ہوگی کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے جناب کہ کرسی جوناتھن فوکس، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ میرا سسٹم یا میری ٹیچنگز نہیں ہے، یہ ایک انگریز آدمی ہے جوناتھن فوکس، جس نے ایک جگہ پہ جناب اپنا یہ سارا سسٹم بیسیکلی پوسٹ کیا ہوتا، سارا نہیں، کچھ حصہ اپنے سسٹم کا فری اس نے یہاں پہ پوسٹ کیا ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ باقی کا کورس اس کا پیڈ کورس ہے۔ تو یہ جناب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ انٹرسٹڈ ہوا تو اس کو یہ لنک دیا جا سکتا ہے، وہ خود یہاں پہ آ کے پڑھنا چاہے تو مور دین ویلکم، وہ خود یہاں سے پڑھ کے یہ سیکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ صحیح ہے جی، یہ سارے لنکس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ سارا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یار کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو کسی سیٹ اپ پہچاننے میں ایشو آیا یا کسی بھی وجہ سے آپ نے اگر لاس کر لیا اپنا، یار براہ مہربانی یار مجھے نا ایٹ لیسٹ گالیاں نکالیے گا۔ اور ویسے جو جنرل رول تو یہی ہے کہ آپ اگر آپ نے کوئی بھی نئی چیز سیکھی ہے تو اس کو ڈائریکٹلی اپنے لائیو اکاؤنٹ پہ کرنے کی بجائے فرسٹ آف آل اس کو اپنے ڈیمو پہ کریں۔ کانفیڈینس اپنا جب آپ کا انہانس ہو تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنے لائیو اکاؤنٹ پہ لے کے آئیں، اور اس میں بھی اپنا لاٹ سائز جو ہے وہ منیمم رکھیں تاکہ آپ کا اگر لاس بھی ہو تو وہ اتنا نہ ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ کو ڈسٹرب کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز جو میں زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جناب آپ کی جو لرننگ ہوئی ہے وہ یوزلی ہوئی ہے بریک آؤٹس کے اوپر ٹریڈ کرنے کی۔ اچھا، یعنی رحیل بھائی کی جو ابھی تک ٹیچنگز ہیں وہ انہوں نے یوزلی یہ بتائی ہوئی ہیں کہ مثال کے طور پہ جی موونگ ایوریج ہے اس کا بریک ہوا ہے، فلاں 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 اصول ہیں، یہ پورے ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے اب اس کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے، اسی طرح ٹرینڈ لائن ہے۔ یہ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی لیول ہولڈ کر رہا ہے، جب کوئی سپورٹ ہے یا کوئی ریزسٹنس ہے، وہ اپنا یعنی وہ ہولڈ کر رہی ہے، وہ بریک نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ ہمیں کس قسم کا سگنل یا وہاں پہ ہمیں کون کون سے رولز ہیں جن کو فالو کیا جائے تو اس لیول کے ہولڈ کے اوپر ہم ٹریڈ کر سکیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس بحث پہ پڑ جائیں کہ جناب ٹھیک کون سا سسٹم ہے یا غلط کون سا سسٹم ہے، تو بجائے اس کے یار اگر ہم پازیٹیولی سوچیں تو یار ہمارے پاس دونوں طرح کے سسٹم اب اویلیبل ہوں گے۔ لائک ایک سپورٹ یا ریزسٹنس لیول پہ مارکیٹ گئی ہے تو بریک ہوا ہے تو ہمارے پاس وہ بھی چانس ہے کہ جناب بریک کے یہ رولز ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں آلریڈی، تو اس کی بیس پہ ہم سمپلی وہ بریک کے اوپر بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ جب وہ لیول ہولڈ کرے تو اس کی بیس پہ یعنی جو ابھی ہم پڑھنا چاہیں گے کہ اس کی بیس پہ ہم بیسیکلی وہ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں، یعنی ہم دونوں طرح سے ماسٹر ہو سکتے ہیں مارکیٹ کے اوپر۔ اگر میرا پرسنل پوچھیں گے تو میں خود یوزلی ایسا بریک آؤٹس کے اوپر ٹریڈ کم کرتا ہوں یا نہ ہونے کے برابر ہی بیسیکلی کرتا ہوں۔ اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جب ہم ٹاپک کے اندر جائیں گے تو بات کرنے کا مطلب سمپل یہی ہے کہ بھائی غلط کوئی نہیں ہے، جس سسٹم سے آپ کو پرافٹ آتا ہے، جو آپ کی مطلب نیچر کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے، جو آپ کو زیادہ پسند آتا ہے، وہی سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، جس سے آپ پرافٹ کما سکتے ہیں، وہی سسٹم ٹھیک ہے، غلط سسٹم کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسری چیز جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جناب وہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کے رولز میں آپ ڈفرینس دیکھیں گے، یعنی چیزیں آپ نے پہلے بھی وہ پڑھی ہوئی ہیں لیکن اب تھوڑا سا ڈفرینس آئے گا رولز میں۔ تو ایسے سینیریو میں جناب میں فرسٹ آف آل تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ رولز میں ڈفرینس ہے کیا، یعنی پہلے آپ نے کیا پڑھی ہے اور اب میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے یہ میں بتاؤں گا، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی جج آپ ہی ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ والا رول ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، آپ سمجھتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے، میں مطلب قائل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا کہ یار اس میں ڈفرینس کی وجہ کیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پیسے آپ کے ہیں بھائی، اور لگانے بھی آپ نے، تو آپ کی اپنی مرضی پہ ہے کہ آپ کون سا رول جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ چوتھی چیز جناب جو
ضروری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی، وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کہ آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ کا عنصر نہ رہے. تو یہ چیز میں نے لازمی اس کے اندر رکھی تھی کہ آپ کو کتنی ٹریڈز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک منتھ میں آپ کو یا ایک ویک میں آپ کو ملیں گی. تو بھائی اس سسٹم کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ کنسیڈر کریں کہ ایک منتھ میں آپ کو کچھ 4-5 ٹریڈ سے زیادہ ملیں گی یا ایک ویک میں 1 سے 2 ٹریڈ سے زیادہ ملیں گی. کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اس میں رولز اتنے سخت رکھنے ہیں کہ یہ ایک ایک ٹریڈ بھی اگر آپ کو ویکلی مل جائے تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے گا. اور لیکن یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ ٹریڈ اتنے سخت رولز ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ایٹ لیسٹ میرا خیال 80-90% چانس ہوگا کہ وہ آپ کی مرضی کی ڈائریکشن میں کلوز ہوگی اور آپ انشاءاللہ پروفیٹیبل ہوں گے. اچھا، پانچویں چیز جناب جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ یہ کوئی ایسا پرائس ایکشن جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز لے آیا ہوں یا کوئی مطلب کوئی نئی کوئی آپ کو کوئی ٹرمنالوجی یا کوئی نئی کوئی چیزیں سکھانے کی کوشش کروں گا. چیزیں جناب وہی رہیں گی. آپ نے جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، بیسک چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، وہ وہی ہوں گی. بس ان کو ہم جو ہے وہ کچھ کو زیادہ ڈال کے کچھ کو کم ڈال کے، جس لائک وہ جیسے مثال دیتے ہیں نا رحیل بھائی بھی کہ جی مطلب ہے تو چکن ہی، لیکن اب اس میں اگر آپ مرچ مسالہ زیادہ ڈال دیں تو وہ کڑھائی بن جائے گی. اس میں آپ کیچپ ڈال دیں تو وہ منچورین بن جائے گا. وہ ابھی آپ وہ کوئلوں پہ پکا لیں تو وہ باربیکیو بن جائے گا. تو یہ اسی طرح ہی ہے، چیزیں وہی ہوں گی ساری، لیکن اس میں تھوڑا بہت کوئی تھوڑی چیز زیادہ کر کے کوئی تھوڑی چیز کم کر کے تو ان سب کو ملا کے انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے یہاں پہ جو آپ کو 80-90% آپ کو چانس ہوگا جب آپ پراپر رولز کو فالو کر کے ٹریڈ کریں گے تو آپ جو ہے انشاءاللہ لاس نہیں کریں گے. اینڈ پہ جو ساری سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے جناب کہ یار اس سسٹم کو آپ نے بیسیکلی اینڈ نہیں سمجھنا. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی بھائی یہی میری منزل تھی اور اس سے آگے تو میں نے جناب دیکھنا ہی نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا ہوں. لائک یہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو شیئر کیا تھا کہ یہ جو سسٹم اس بندے نے رکھا ہوا ہے یہ کمپلیٹ اس کا سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اس کی پیڈ بھی ہوں گی جو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر چارجز ہیں جو جو پے کرے گا اس کو اس کے وہ مل جائیں گے اس بندے کو پے کر کے. تو یہ جناب کوئی اینڈ نہیں ہے کہ جو ابھی آج ہم سیکھیں گے کہ جی یہاں پہ بس بھائی مجھے اتار دو، بس اس سے زیادہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھری بھری ہے جناب. اس میں آپ ایک دفعہ شاید گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو سینکڑوں کے حساب سے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے پرائس سیکشن کے اوپر کام کیا ہوا ہے. تو اس کو میرے بھائی آپ اپنی بیس کے طور پہ کنسیڈر کیجئے گا اور یہاں پہ رکنا نہیں ہے آپ نے. یہاں سے آپ سمجھیں کہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے اور پھر جو ہے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جسٹ لائک میں آپ کو شو کرتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ایک جو ہے بک بھی شیئر کی گئی تھی جو کہ ایک اور بندہ ہے نیال فلر، اس نے بھی ایک بک لکھی ہے. اسی طرح میں نے بتایا کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں جنہوں نے لکھی ہے. اینڈ پہ میں انشاءاللہ یہ بھی شیئر کروں گا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ یہاں سے شروع کریں اور دیکھیں کہ یار لوگوں نے اور کیا کیا کہا ہوا ہے اس ٹاپک کے اوپر. اس میں سے آپ بیٹر جج ہوں گے انشاءاللہ کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ بات یہی میں فالو کر لیتا ہوں، یار یہ بات نہیں ٹھیک مجھے لگی، میں یہ فالو نہیں کروں گا. اچھا جی، مجھے جناب کیا مسئلہ ہے، میں کیوں نہ ایک کوئی سمپل سا سسٹم لے لیتا اور میں جناب اسی کے اوپر ٹریڈ کرتا. کوئی کوئی بڑا پیارے پیارے انڈیکیٹر آتے ہیں یا ایون یہاں پہ اگر آپ موونگ ایوریج کے کراسز کو ہی اگر آپ سرچ کرنا شروع کریں تو آپ کو کچھ سینکڑوں کے حساب سے سسٹم مل جائیں گے جو صرف اور صرف یہ بتاتے ہیں جی موونگ ایوریج کا کراس ہوا ہے تو یہ کر لو، موونگ ایوریج کا کراس ہوا ہے تو یہ کر لو. یہاں پہ جناب میں نے آپ کے لیے ایک ایگزامپل تلاش کر کے رکھی تھی، بڑی مزیدار سی ایگزامپل ہے. جو لوگ موونگ ایوریج کے کراس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے یہ شاید ایک لمحہ فکریہ بھی ہوگا. یہاں پہ دیکھیں جی، یہاں پہ ایک موونگ ایوریج کا کراس ہوا اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جب تک یہ کینڈل کلوز نہیں ہوتی تب تک وہ کراس بیسیکلی ویلڈ نہیں کنسیڈر ہوگا. جو لوگ بائی کریں گے تو وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ جائے گی جناب اوپر، وہ ہو گئے، لیکن مارکیٹ تو گئی جناب یہاں تک اور پھر یہ درام کر کے یہ نیچے گر گئی. صحیح ہو گیا. اب یہاں پہ ایک مارکیٹ کا کراس ہوا. اب یہاں پہ ہمیں اب ہم پھر جانتے ہیں کہ جناب جب
یہ کینڈل کلوز ہوگی تو پھر ہم سیل کریں گے. یہاں پہ ہم نے سیل کیا جی، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ جائے گی اور زیادہ نیچے. مارکیٹ جناب نیچے جانے کی وجہ یہاں تک گئی ہے، اور پھر یہ دیکھیں واپس ہمارے اسٹاپ لاس ریٹ. تو یہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں یہ بیسیکلی لیگنگ ہیں. لیگنگ سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ مارکیٹ میں ہو چکا ہے یہ بیسیکلی وہ ہمیں بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ آئندہ مارکیٹ کس سائڈ پہ جائے گی. چانس ہے کہ یہ موونگ ایوریج کا کراس ہوا ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ اب چانس ہے کہ وہ موو کرتی رہے گی. صحیح ہے جی. لائک یہاں پہ کچھ جگہوں پہ یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. یہاں پہ موونگ ایوریج کا کراس ہوا اور یہاں پہ جنابی والی ہم ٹریڈ کریں گے، اور شاید کوئی 100 سوا 100 پپ تو یہاں تک ہم شاید کما بھی لیں گے. چانس ہے کنفرم. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں. تو میرے بھائی یہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں وہ بیسیکلی جو کچھ مارکیٹ میں ہو چکا ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. اگلی موومنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اس کو پروڈکٹ نہیں کر سکتے. دیٹس وائی ان کو لیگنگ انڈیکیٹر کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ موونگ ایوریج کا کراس ہوا ہے تو مارکیٹ جو ہے جی ہمارا اس نے کچھ دینا ہے کہ جس کی وجہ سے جی اس نے کہا جی کہ فلاں بندہ یار دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ موونگ ایوریج کا کراس ہوا ہے تو یار مجھے تو اب موو کرنا چاہیے یار، یہ بندہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح باقی اور بھی کوئی انڈیکیٹر ہیں. اب آپ سینکڑوں کے حساب سے آپ دیکھیں گے جی بڑے نیلے پیلے کلر کے آتے ہیں جی انڈیکیٹر کہ جی نیلا ہوا ہے تو فلاں کر لو، سبز ہو گیا ہے تو بائی کر لو، ریڈ ہو گیا ہے تو سیل کر دو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ سارے انڈیکیٹر جناب لیگنگ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ جب مارکیٹ موو کر چکی ہوتی ہے تو تب ہمیں بتاتے ہیں. اب لائک ہمیں مزہ تو تب ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ہم سگنل ویسے اینڈ پہ پڑھیں گے بھی. تو یہ دیکھیں جناب یہاں پہ ایک بنی ہے، پن بار بنی ہے. صحیح ہے. تو اب ہمارے کچھ اصول تھے، اگر ہم اس کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم انٹری لیں اور یہ موو ساری انجوائے کریں. تو مزہ تو تب ہے نا کہ موو شروع ہونے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ یار موو اس طرف کو جائے گی، یہ جا سکتی ہے، اور ہم اس کو ساری کو انجوائے کریں بجائے اس کے کہ یار اس کے کلوز کے اوپر اگر مارکیٹ فور ایگزامپل یہاں سے ہمیں انٹری ملی اور مارکیٹ گئی بھی ہے تو یہ زیادہ یہاں تک چلی گئی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ زیادہ مزیدار ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہم لوگ انجوائے کریں. تو یہاں یہ زیادہ مزیدار ہے. صحیح ہے جی. تو کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی آپ کو. اب اگلی سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا جناب، پرائس ایکشن ہے کیا؟ پرائس ایکشن جناب دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، پرائس اور ایکشن. اور اگر اس کی سمپلسٹ الفاظ میں تعریف کریں تو یہی ہے، سمجھ میں آ رہی کہ جی پرائس جو ایکشن کر رہی ہے اس کو ہم پرائس ایکشن کہیں گے. بیسیکلی اب ہم بھی جانتے ہیں کہ یار پرائس جو ہے وہ بیسیکلی کوئی جاندار تو ہے نہیں کہ جو خود کوئی ایکشن کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ٹریڈرز انوالو ہیں، اور وہ جو ایکشن کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ٹریڈر کا کیا ایکشن ہوگا، یا تو وہ بائی کرے گا یا سیل کرے گا. تو اس ایکشن کو ریڈ کرنا، اس کو انالائز کرنا، اور اس کی بیس پہ ہم نے جو پرڈکٹ کرنا ہے کہ اب نیکسٹ موو کیا ہوگی، انہی ٹریڈرز کی موو نیکسٹ کیا ہوگی، اس کو کلیکٹیولی بیسیکلی پرائس ایکشن کہتے ہیں. اب یہ جو پرڈکشن ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. فرسٹ آف آل تو یہ دیکھتے ہیں. فائدہ یہی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میکسیمم ٹریڈرز اب بائی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یار جب بائرز زیادہ ہوں گے تو ریٹ اوپر جائے گا. جب میکسیمم ٹریڈر سیل کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب سیلرز کسی مارکیٹ میں زیادہ ہوں گے تو ریٹ نیچے جائے گا. اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ نیکسٹ موو جو ہے جناب میکسیمم ٹریڈرز کی ہے کہ بائی کریں گے، یا میکسیمم ٹریڈر جو ہے وہ سیل کریں گے، اور ہم بھی انہی کے ساتھ ہو جائیں، یعنی وہ بائی کریں تو ہم بھی بائی کر لیں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنا ٹی پی آسانی سے ہٹ کروا لیں گے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جی پرائس سیکشن ہم نے جو سیکھ لیا تو اس کے بعد ہم کوئی نجومی بن جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا جی جناب کہ کوئی مطلب لاہور میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کوئی لندن میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ وہ جی بائی کرے گا فلاں کرنسی یا سیل کرے گا. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ نا ایک انسانی نیچر کا ایک اصول استعمال کیا گیا ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. اصول یہ ہے جناب کہ مخصوص حالات جب انسانوں پہ آتے ہیں نا تو وہ مخصوص طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں کلیئر کرتا ہوں ایک چھوٹی سی اگزامپل کے تھرو.
یہ ایک جناب شاپنگ مال کہہ لیں، پلازا کہہ لیں، کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ سینکڑوں یا ہزاروں کے حساب سے لوگ اس وقت موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں جی کہ یہ اس بندے کی اگلی موو کیا ہوگی، یہ آگے کو جائے گا یا پیچھے کو جائے گا یا نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا، کوئی بھی بندہ پرڈکٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی اگر یہاں پہ فائر الارم بجنا شروع ہو جائے تو اب ہر بندہ اس کو پرڈکٹ کر سکتا ہے نا کہ اگلی موو کیا ہوگی۔ سمپل ہے جناب کہ اگلی موو جو ہے ان کی سب کی یہی ہوگی کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس بلڈنگ سے نکلنے کی کوشش شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی بات آ گئی کہ جب مخصوص حالات پیدا ہوئے، مخصوص حالات کیا ہیں کہ فائر الارم بجا، تو ان کی پرڈکشن کی جا سکتی ہے کہ یار یہ اگلی اس کی موو کیا ہے، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اب باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اس کو پرڈکٹ کر سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم جو ہے وہ فورکس کی دنیا میں بھی ٹرانسلیٹ کریں گے۔ وہ کس طرح کریں گے کہ جی مخصوص حالات وہاں پہ کیا ہوں گے، مخصوص حالات کوئی ایسا ایریا ہو سکتا ہے، لائک سپورٹ ہو سکتی ہے، ریزسٹنس ہو سکتی ہے، ٹرینڈ لائن ہو سکتی ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں اس کو موونگ ایوریج کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے جو ہے فائر الارم جب بجے گا، فائر الارم کیا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی پرائس ایکشن کا سگنل جب ہمیں ملے گا تو پھر ہم جو ہے وہ ایزیلی پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلی موو جو ہے ٹریڈرز کی وہ کیا ہوگی، بائی ہوگی یا سیل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ سوری، اچھا جی، پرائس ایکشن کا بیسیکلی بینیفٹ ہمیں کیا ہے؟ تو اس کے جناب دو بینیفٹس ہیں جو بڑے زبردست بینیفٹس ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمیں ایک نیٹ اینڈ کلین چارٹ ملے گا، جس سے یقین مانیں کہ اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ پراپر اپنی کینڈلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس میں ایسا انڈیکیٹر کا یوز نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صاف ستھرا چارٹ جو ہے یہ بڑا ہی مزہ دیتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ بینیفٹ ہے پرائس ایکشن کا۔ اور دوسرا جو جس کی ہر بندے کو ضرورت ہے کہ ہمیں مارکیٹ کے اوپر ایک ایج مل جاتا ہے اس سے، یعنی ایک موو شروع ہونے سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار مارکیٹ نے اب اس طرف جانا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب یہ موو ہونے شروع ہونے سے پہلے پتہ چل جائے تو ہماری تو جنگ ہی ہے یار، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ بائی ہونی ہے تو ہم بھی بائی کریں گے، اور ڈیفینیٹلی ایک اچھا پرافٹ کمانے کا ہمیں مارجن مل جاتا ہے۔ تو جناب اب جو ہے وہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو اس پرائس سیکشن کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے جناب سپورٹ اینڈ ریزسٹنس۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا ہو کہ یار یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، کیسے اب اس سے جان چھڑائیں، اور یہ جناب بڑا ہی یار ہمیں ہر چیز میں یہ آ رہی ہے۔ تو یار جب میں نے شروع کیا تھا نا، فورکس میں آیا تھا، تو مجھے بھی یار اس سے بڑی الرجی تھی، یقین مانے۔ لیکن جب سے یہ میں نے پڑھا ہے تو اس کے بعد مجھے اس کا بڑا مزہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس ٹاپک کے بعد آپ کو بھی یہ ڈرا کرنے میں اور زیادہ مزہ بھی آئے گا، اور آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ آسانی سے انشاءاللہ ڈرا کریں گے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ باری باری اس کی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ جسٹ لائک پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی سوال ہے کہ کتنے لیولز ہوں ایک چارٹ کے اوپر۔ اچھا، یہاں پہ وہ جیسے میں نے بات کی تھی کہ رولز کا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوگا۔ آپ نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جناب کوئی بھی چارٹ آپ جو ہے وہ لیں گے تو اس میں 3 آپ سپورٹ اور 3 آپ ریزسٹنس ڈرا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، وہ ڈفرنس کیا ہے کہ آپ جناب صرف ایک سپورٹ اور ایک ریزسٹنس ڈرا کریں گے۔ وہ کہاں پہ ڈرا کریں گے کہ کرنٹلی مارکیٹ جس لیول پہ ہے، یہ دیکھیں لائک اس لیول پہ پرائس چل رہی ہے، تو اس کو پہلی ریزسٹنس کہاں سے آ سکتی ہے، یہ جیسے یہاں پہ ڈرا کی گئی ہے، یہ جہاں، اور پہلی سپورٹ اس کو کہاں سے مل سکتی ہے، صرف وہ ڈرا کریں گے۔ ایسا کیوں ہے جناب؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں وجہ بھی بتاؤں گا۔ تو جناب والی اگر مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی اگلی ریزسٹنس شاید یہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور اس سے اگلی شاید یہاں پہ ہوگی، ایسے ہی اگزامپل لے لیتے ہیں جناب۔ تو بھائی مارکیٹ نے اگر اس لیول تک آنا ہے تو میرے بھائی اس لیول کو جب تک بریک نہیں کرے گی تب تک کیسے آئے گی یہ لیول، جس لیول پہلا لیول جب تک بریک نہیں کرے گی تو دوسرے لیول پہ کب تک آئے گی؟ صحیح ہے، کیسے آئے گی یعنی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ پنجابی فلموں میں کہتے ہیں نا کہ جی اگر تم نے یہاں تک جانا ہے تو میری لاش سے گزر کے جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائی اگر ہم نے اس لیول تک جانا ہے تو جب تک اس لیول کو بریک نہیں کر دیں گے
تب تک ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے نا، تو ہم کیوں نہ اپنے چارٹ کو جو ہے وہ کلین، نیٹ اینڈ کلین رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اوپر والے لیول کی۔ جب یہ لیول بریک ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ جب یہ لیول بریک ہوگا ہم اس کو مٹا دیں گے اور یہاں پہ سمپلی ایک لیول مزید ڈرا کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، جس سے کیا ہوگا کہ پھر ہمیں دو ہی لیول مل جائیں گے۔ اچھا جی، اگلا رول دیکھتے ہیں ہم اپنے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا۔ سوال یہ ہے جناب کہ کتنا زیادہ زوم آؤٹ کرنا چاہیے کسی بھی سپورٹ یا ریزسٹنس کے لیول کو مارک کرنے سے پہلے؟ تو سر سمپل تھا اس کا جواب تو یہ ہے کہ جتنا آپ میکسیمم کر سکتے ہیں اتنا زوم آؤٹ کریں۔ یہاں پہ لائک دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک بندے نے، میں نے ایک ایگزامپل بیسیکلی تو نوٹ کی تھی یہاں پہ کہ جسٹ لائک دیکھیں کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ 2007 یا 8 یا ایک بندے نے شو کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ کو ریزسٹنس آئی تھی، یا یہاں پہ یہ دیکھیں 2007 کا ایک لیول ہے، 2008 کا لیول ہے، وہ اب آ کے 2011 میں بھی یہی وہی لیول جو اس نے ڈرا کیا تھا وہ سیم ایکچولی اس کو ایشو دے رہا ہے۔ یہاں پہ آ کے دیکھیں مارکیٹ کتنی زبردست اوپر آئی یہ یہاں سے، لیکن اس کو اسی لیول پہ ایشو آیا جہاں پہ اس کو پرانا ایشو آیا تھا، صحیح ہے۔ اسی طرح یہ والا لیول ہے سمپلی۔ تو آپ جو ہے جب کسی بھی لیول کے اوپر سپورٹ یا ریزسٹنس ڈرا کر رہے ہیں تو اپنے چارٹ کو کسی مطلب میکسیمم آپ جو اس کو کر سکتے ہیں زوم آؤٹ وہ کریں۔ لائک یہ ہے کوئی چارٹ ہے ڈیلی کی آ جاتا ہوں تو یہ اس کو زوم آؤٹ کر لیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ یار کہاں پہ آپ کے میکسیمم جو ہے وہ سپورٹ یا ریزسٹنس آ رہی ہوگی۔ جسٹ لائک یہاں پہ میں نے دیکھیں تو ایک لیول ڈرا کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بھی ریزسٹنس آئی، ٹھیک ہے۔ یہ یورو یو ایس ٹی کا ایک چارٹ ہے۔ تو سوال کا جواب سمپل سا ہے کہ آپ جتنا میکسیمم زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہو اتنا دیکھیں گے ہسٹری میں، کیونکہ لیولز اپنے آپ کو دوبارہ کبھی نہ کبھی دہراتے ضرور ہیں۔ تو وہ اصول وہی رہے گا کہ پہلا سپورٹ پہلا ریزسٹنس، لیکن ہسٹری میں وہ کہیں پہ بھی ہو آپ اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں جناب۔ اچھا جی، اگلی سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں جناب۔ اچھا جی، ہم اپنی اگلی سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اگلا رول کیا ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا۔ جناب یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیسٹ ٹائم فریم کون سا ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو ڈرا کرنے کے لیے۔ تو اس سوال کے جواب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بیسٹ ٹائم فریم کیا ہے، کہ ہم ٹریڈ کس ٹائم فریم میں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیول پہ جو ہے یہ بندہ جو بیسیکلی ریکمینڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جناب والی کم از کم 4 آورلی ٹائم فریم کو چوز کریں اپنی ٹریڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ریزسٹنس یا سپورٹ ہم کیسے ڈرا کریں گے وہ ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے جناب یہ کہتا ہے جی کہ آپ فرسٹ آف آل جو سب سے بڑا ٹائم فریم ہے اس پہ آ جائیں اور وہاں پہ 2 لیول ایٹ لیسٹ ڈرا کریں۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے منتھلی چارٹ پہ آیا ہوں اور ایک جناب یہ والی براؤن لیول ہے، براؤن رنگ کی، اور جہاں پہ مارکیٹ کو پہلی، اور ایک یہ لیول ہے، یعنی یہاں پہ مارکیٹ کو اگر یہاں پہ جائے گی تو پہلی ریزسٹنس ایٹ لیسٹ یہاں پہ ملے گی مارکیٹ کو، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک یہ ہے کہ جہاں پہ سپورٹ ملی ہوئی ہے، اور اب اگر مارکیٹ نے سپورٹ لی تو یہ اسی لیول سے لی گی، ٹھیک ہے جناب۔ اب چلے جاتے ہیں ویکلی میں، وہاں پہ بھی آپ نے 2 ہی لیول ڈرا کرنے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلو لائن کا اضافہ ہو گیا ہے، یہ والی جناب، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ نیچے بھی وہی تھی تو میں نے ایڈیشنل لائن لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ بھی بیسیکلی اسی طرح تھا، یعنی مارکیٹ کو پہلی سپورٹ جہاں ملے گی یہاں سے ملے گی، یا اگر ریزسٹنس ملے گی تو یہاں سے ملے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اسی طرح جناب وہ کہتا ہے جی آپ آئیں ڈیلی والے ٹائم فریم پہ، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 لائنیں میں نے ڈرا کی ہوئی ہیں۔ بیسیکلی پہلی لائن جو ہے وہ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی، کیونکہ اب جو ہے وہ میرے لیے ویلڈ لائنیں جو ہیں وہ یہ والی ہیں، لائک یہ اور لائک یہ تھی بیسیکلی، اب تو یہ بھی ڈیلیٹ ہو جانی چاہیے، کیونکہ اب مارکیٹ کو جو پہلی ریزسٹنس ملے گی وہ اسی لیول سے ملے گی، اور یہاں پہ مل بھی رہی ہے لگ رہا ہے۔ اور سپورٹ جو ہے کیونکہ اب مارکیٹ کا نیکسٹ لو بیسیکلی ہوگا جناب والی یہ والا لیول ایٹ لیسٹ، جہاں پہ ہماری سوری جہاں پہ جناب والی مارکیٹ کا ہمارا یہ براؤن لیول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہے، صحیح ہے جی۔ براؤن کا مطلب ہے کہ منتھلی
وہاں پہ سپورٹ بھی ہے، یہ والا لیول ہوگا۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی اسی طرح، اچھا میں ایک اور چیز آپ کو کلیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے H4 پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ منتھلی پہ میں نے براؤن کلر یوز کیا، ویکلی پہ میں نے بلو یوز کیا یہ والا، ڈیلی پہ میں نے ریڈ کلر یوز کیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ مجھے پہچان رہے۔ اچھا یہاں پہ ایک رول جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، وہ رول یہ ہے جناب کہ آپ نے بڑے ٹائم فریم کی سپورٹ یا ریزسٹنس کو چھوٹے ٹائم فریم پہ یوز کر سکتے ہیں، لائک منتھلی کو ویکلی پہ یوز کر سکتے ہیں، ڈیلی پہ 4 آورلی پہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹے ٹائم فریم کی سپورٹ یا ریزسٹنس کو آپ بڑے ٹائم فریم پہ سگنل تلاش کرنے میں کریں، لائک H4 کے اوپر 100 طرح کی کوئی سپورٹ ہو، 100 طرح کی ریزسٹنس ہو، ہم اس کو ڈیلی پہ کہیں پہ بھی کنسیڈر نہیں کریں گے، ڈیلی والی کو ویکلی پہ نہیں کنسیڈر کریں گے، ویکلی والی کو منتھلی پہ نہیں کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیونکہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ H4 والے لیول کی ہمیں ڈیلی پہ ضرورت ہی نہیں ہے، یا ڈیلی والے کی ہمیں ویکلی کے اوپر ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کی ویزیبلٹی بھی بیسیکلی آف کر دیں گے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوگا کہ لائک یہ ڈیلی ایک چارٹ کھلا ہوا ہے اور آپ کو ریڈ لائنیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ایک ٹرینڈ لائن نظر آ رہی ہوگی، یہ 2 سے 3 لائنیں جو ہیں وہ آپ کو یہ سپورٹ اور ریزسٹنس کی نظر آ رہی ہوگی، یہ ایک بلو لائن کے قریب قریب بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں موو کرتا ہوں ویکلی چارٹ کی طرف تو یہاں پہ ریڈ لائن نظر نہیں آئیں گی، یہ صرف ایک آ رہی ہے جو لاسٹ میں نے ابھی ڈرا کر لی تھی غلطی سے، اس کو میں ڈیلیٹ کروں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایسے یہاں پہ بلو لائن نظر آ رہی ہے، لیکن منتھلی والے پہ جا کے یہ بلو لائن بھی نظر نہیں آئے گی، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا جی، سمپلی کسی بھی لائن کی پراپرٹیز میں جائیں، یا یہاں پہ چلے جاتے ہیں ویکلی میں گئے ہیں اور یہاں پہ جائیں ہاریزونٹل لائن پراپرٹیز اور اس کی ویژولائزیشن کی طرف جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کا منتھلی والا چیک باکس ہی آف کیا ہوا ہے، باقی سب میں نظر آئے گی، کیونکہ ویکلی کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، ڈیلی میں H4 میں، اس سے نیچے بھی اگر کبھی مجھے چارٹ دیکھنا پڑے تو مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، منتھلی میں مجھے ضرورت نہیں پڑ سکتی، میں نے اس کو ختم کیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح جناب والی ڈیلی میں آ جائیں تو اس میں بھی آپ کسی بھی ریڈ لائن کی اگر دیکھیں گے نا، تو یہ ٹرینڈ لائن پراپرٹیز میں گئے اور ویژولائزیشن کے پہ گئے، تو اب یہاں پہ میں نے ویکلی بھی ختم کی ہوئی ہے، منتھلی بھی ختم کی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے جیسے میں نے بتایا کہ اس لائن کی مجھے ضرورت ہے صرف ڈیلی میں اور اس کے بعد H4 میں، H1 اور اس سے نیچے والے بھی ہیں وہ مطلب دیکھنے کے کام آ سکتی ہے، ادروائز ایسا مجھے اس کی ضرورت ہے نہیں۔ اچھا اگلی سلائیڈ کی طرف موو کرتے ہیں جناب۔ کچھ جنرلائزڈ رولز ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے جو کہ آلریڈی آپ کو پتہ ہیں، صرف میں اس کو ریویو کروں گا ایک دفعہ اور آپ پھر آگے چلیں گے۔ جیسے کہ پہلا رول ہے کہ ایک بروکن سپورٹ جو ہے وہ ریزسٹنس کے طور پہ کام کرے گی اور ایک بروکن ریزسٹنس بعد میں سپورٹ کے طور پہ کام کرے گی۔ اسی طرح ایک جو لائن یا سپورٹ یا ریزسٹنس ہے وہ جتنی دفعہ ٹیسٹ ہوگی بیسیکلی وہ اتنی ہی اسٹرانگ سپورٹ یا ریزسٹنس کے طور پہ کنسیڈر ہوگی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دیکھیں جناب علی، ٹھیک ہو گیا، یہ ایک سپورٹ یا ریزسٹنس لائن ہے، پھر ایک یہ والی سپورٹ یا ریزسٹنس لائن ہے۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ مارکیٹ کو کچھ حد تک یہاں پہ ایشو آیا، کچھ یہاں پہ ایشو آیا مارکیٹ کو، کچھ یہاں پہ آیا، پھر یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ، یہاں پہ اور یہاں پہ مارکیٹ کو، یعنی مارکیٹ اس لیول کو یا ٹیسٹ کیا یا اس کو بریک نہیں کر سکی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اس کا اگر دیکھیں نیچے والی کا، تو مارکیٹ کو جناب پہلا یہاں سے ایشو فیل ہو رہا ہے، یہاں سے ہو رہا ہے 3 دفعہ، چوتھی دفعہ یہ بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں اور 5ویں دفعہ جہاں یہ لیول ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں اسٹرانگ جو ہے وہ لیول کون سا کنسیڈر ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جناب کہ یہ، کیونکہ یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 دفعہ مارکیٹ جو ہے وہ اس لیول کو ٹیسٹ کر چکی ہے، جبکہ یہاں پہ 1 2 3 4 5ویں دفعہ اب کر رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ بھی ایک اچھا لیول ہے جو 5 دفعہ ٹیسٹ ہو چکا ہے، لیکن اس سے اگر ہم کمپیئر کریں گے تو اوپر والا لیول زیادہ اسٹرانگ لیول کنسیڈر ہوگا، اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیول جو بریک ہو چکا ہے تو وہ بعد میں سپورٹ لیول ہے تو ریزسٹنس کے طور پہ کام آ رہا ہے، ریزسٹنس لیول ہے تو وہ بعد میں سپورٹ کے طور پہ کام آ رہا ہے۔ لائک ریسنٹ اگر مثال لے لیں تو یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، ایک منٹ، اور دوبارہ پھر اسی لیول کو ٹیسٹ کیا، پھر نیچے آئی، پھر دوبارہ اسی لیول کو ٹیسٹ کیا،
یعنی اب پہلے جو سپورٹ تھی یہاں پہ اس کو سپورٹ ملی تھی، یہاں پہ سپورٹ ملی تھی، یہ بریک ہو کے اب ریزسٹنس کا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے جناب والی، ایک منٹ، کہ یہ جو لیول ہے جناب، یہ ہم بریک لائن یہاں پہ کھینچے ضرور ہیں صرف اپنی آسانی کے لیے۔ بیسیکلی یہ لیول جو ہے وہ ایک زون کے طور پہ یا ایک ایریا کے طور پہ کنسیڈر ہوتے ہیں، وہ ایک بریک لائن کے طور پہ کنسیڈر نہیں ہوتے۔ یعنی اگر اس لیول کو کنسیڈر کریں گے تو شاید یہ اس طرح کی موٹا ایک زون ہوگا، پورا ایک ایریا ہوگا کہ یہاں سے کہیں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، پوائنٹ مل سکتا ہے۔ اب یہ لیول اس طرح سے کنسیڈر کرنے سے ہمیں یہاں پہ کلیئر ہوگا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے لیول بھی اس میں کنسیڈر ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ مارکیٹ شاید وہ اس لائن کو تو بالکل ٹچ نہیں کر سکی، اس سے پہلے پہلے واپس آ گئی، لیکن جب اس لیول کو ہم زون کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم پھر ہمیں سمجھ آتی ہے یار لازمی نہیں ہے کہ مارکیٹ اس لیول کو ہی ٹچ کر کے واپس آئے گی، اس سے تھوڑا سا پہلے بھی واپس آ سکتی ہے، یا اسی طرح اگر اس نے تھوڑا سا ہی بریک کیا ہے یہاں تک کیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ پیور بریک ہو گیا۔ اب یہ یعنی کہ یہ زون ہے، کیونکہ اس کا اگر بریک ہی دیکھنا ہو تو پھر پراپر یہاں تو بریک کرے اور پھر اس کو ہم پراپر بریک آؤٹ کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ جنرلائزڈ رول تھے جو آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ تھے، میں نے جیسے اس کو ریویو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب جو ہے وہ ہم اگلی سلائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں ایک اور چیز بھی شامل ہوتی ہے جس کو وی بی آر این یا بی آر این کہتے ہیں۔ وی بی آر این مین ویری بگ راؤنڈ نمبر اینڈ بی آر این مینز بگ راؤنڈ نمبر۔ جیسے کہ پرائس کبھی 1.0000 پہ آ جائے تو اس کو ویری بگ راؤنڈ نمبر کہیں گے، یا جیسے 1.6000 پہ آئی ہے تو اس کو بگ راؤنڈ نمبر کہیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمپل سا ایک فارمولا انہوں نے دیا ہے کہ جی ہر 500 پپ کے بعد جو ہے وہ یوزلی ویری بگ راؤنڈ نمبر آتا ہے، اور ہر 100 پپ کے بعد بگ راؤنڈ نمبر آتا ہے۔ اچھا، یہ لیول بھی بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل لیولز ہیں جو کہ اکثر اوقات سپورٹ یا ریزسٹنس کے طور پہ کام کرتے ہیں، یعنی مارکیٹ کا ان لیولز کو کراس کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی مثال جناب ملی تھی، یہ جناب ہے 1.3000 لیول پہ، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کو جناب مارکیٹ آئی یہاں پہ ایک کینڈل، پھر نیچے گری ہے کینڈل، دوسری دفعہ پھر مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا، پھر یہ ٹیسٹ کیا، اور پھر جو ہے فائنلی اس نے اس کو بریک آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ لیول بھی کئی دفعہ سپورٹ یا ریزسٹنس کے طور پہ کام آتے ہیں، تو ان کو بھی اپنی ٹریڈز میں ساتھ ساتھ کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اسپیشلی میں جو پرسنل میرا اگر ایکسپیرینس پوچھیں گے تو میں یوزلی جو ویری بگ راؤنڈ نمبر ہے 1.000 والے، تو ان کو تو میں لازمی طور پہ کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ وہ اکثر اوقات بیسیکلی ہولڈ کرتے ہیں۔ تو اس کی کچھ ایگزامپل ہیں، جیسے یو ایس ڈی کینیڈین ڈالر کا اگر پیئر دیکھیں تو اس میں 1.0000 یہ ویری بگ راؤنڈ نمبر کنسیڈر ہوگا۔ اسی طرح اگر بگ راؤنڈ نمبر کی اگر ہم نے ایگزامپل لینی ہے تو جی بی پی یو ایس ڈی میں 1.6000 یہ ایک بگ راؤنڈ نمبر ہوگا۔ ین کا اکثر ایشو ہوتا ہے کہ ین میں کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ اس کے نمبر آفٹر ڈیسیمل پوائنٹ کم ہوتے ہیں، تو اس میں جناب 8.80.00 یا اس کے بعد، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 500 پپ کے بعد بیسیکلی ایک ویری بگ راؤنڈ نمبر کنسیڈر ہوگا، تو 85.00 بھی بیسیکلی ایک ویری بگ راؤنڈ نمبر ہوگا۔ جبکہ اگر اس کی بگ راؤنڈ نمبر کی ایگزامپل لیں گے تو پھر وہ جیسے 100 پپ کے بعد ہے تو 81.00، یا اس کے اگر کنسیڈر کریں تو 86.00 بیسیکلی ایک ویری بگ راؤنڈ نمبر، سوری بگ راؤنڈ نمبر کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں جناب علی، رائٹ سوئنگ پوائنٹ۔ اچھا، اس میں جو ہے جناب والی ہم پرائس سیکشن میں یوزلی ہم لوگ بائی کرتے ہیں اپنی سپورٹ کے لیول پہ اور سیل کرتے ہیں اپنی ریزسٹنس کے لیول پہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس لیول کو کنسیڈر کریں گے کہ جہاں پہ لیول ہولڈ کر رہا ہے بیسیکلی، یعنی مارکیٹ جو ہے وہ سپورٹ لیول پہ ہے یا ریزسٹنس لیول پہ ہے، تو پہلے آپ جو تھے اس کے بریک آؤٹ کو دیکھتے تھے کہ یار بریک ہوگا تو ہم اس کو جو ہے پکڑیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ لیول ہولڈ کرے گا تو ہم پکڑیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ اگر سپورٹ پہ ہے تو ہم اگر اس کو بائی کو دیکھیں
اور اگر ریزسٹنس پہ ہے اور ہم سیل کو دیکھیں تو پھر ہم ان لیول سے یعنی دور کی طرف ٹریڈ کریں گے، ان لیول کی طرف نہیں ٹریڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ سمپل سی بات ہے. انشاءاللہ اس کو کلیئر ابھی کر لیتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ. یہ دیکھیں جناب والی، یہاں پہ مارکیٹ، ہاں جی، یہاں پہ جنابی والی مارکیٹ آئی، مارکیٹ تھی اچھے ڈاؤن ٹرینڈ میں. یہ دیکھیں مارکیٹ نے دوبارہ اس لیول کو ٹیسٹ کیا. یہ لیول اس بندے نے کیوں ڈرا کیا ہے، اس کی وہ وجہ جو ہے وہ اگلے والے چارٹ میں دے رہا ہے. تو یہاں پہ اس کو جو ہے اس سگنل ملا. عام حالات میں جو تھا وہ ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ اگر بریک آؤٹ ہو اس لیول کا تو ہم جو ہے جناب بائی کریں گے. لیکن ہم جو ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ لیول ہولڈ کر رہا ہے. صحیح ہے، وہاں پہ اس کو سگنل ملا اور اس نے یہاں پہ سیل کیا. اس لیول کو اس لیول کو جناب والی ڈرا کرنے کی اس کی سمپل سی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی چارٹ کو، بلکہ میں پیچھے لے کے آتا ہوں آپ کو پہلے، اسی چارٹ کو جو ہے جب اس نے یہاں پہ ویکلی چارٹ میں کنسیڈر کیا یا کنورٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا زبردست سا لیول اس کو مل گیا. جیسے یہ اس نے ڈرا کیا ہوا ہے، اس کو جو سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ کہ یہ اس لیول پہ کافی حد تک اس لیول پہ مارکیٹ کو ایشو آیا تو یہ ایک اچھا اسٹرانگ لیول ہے. تو اسی طرح جب مارکیٹ جو ہے نیچے گر رہی تھی اور دوبارہ اسی لیول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئی تو یہاں پہ وہ سیل کا سگنل تلاش کر رہا تھا، جو کہ اس کو جب ڈیلی ٹائم فریم میں اس نے جب دیکھا تو وہاں پہ مل بھی گیا. یہ سگنل کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم فردر دیکھیں گے آگے نیکسٹ جو ہے اینڈ پہ. بیسیکلی یہ سگنلز ہی ڈسکس کیے گئے ہیں. اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں جناب. یہ دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ بڑے پیارے ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی اور یہ دیکھیں یہاں سے پیچھے بھی سارا ڈاؤن ٹرینڈ ہی آ رہا ہے اور یہاں سے مارکیٹ نے پل بیک کیا اور اس لیول کی بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اور یہاں پہ بندے نے جو ہے سیل کا سگنل دیکھا اور یہ یعنی اس نے سیل یہاں پہ کی. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ رائٹ سوئنگ پوائنٹ کا مطلب سمپل یہ ہے کہ جب مارکیٹ کسی سپورٹ لیول پہ ہوگی تو ہم بائی کریں گے، جب ریزسٹنس لیول پہ ہوگی تو ہم سیل کو دیکھیں گے. جیسے یہاں پہ مارکیٹ ایک ریزسٹنس لیول پہ تھی تو ہم نے یہاں پہ سیل کو دیکھا. ٹھیک ہے جی، تو اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی رہیں گی. یہ بڑی مزیدار اگزامپل ہے رائٹ سوئنگ پوائنٹ کی، اس میں سارا کچھ آ گیا. یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ جو تھی جناب والی ایک لیول پہ گئی. یہ لیول سپورٹ بھی ہے اور یہ ریزسٹنس بھی ہے، یہ والا لیول. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جناب اس کو سگنل ملا اور یہ سگنل کیا ہے یہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے. یہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اینڈ پہ آگے کہ پرائس ایکشن کے سگنل جو اسٹینڈرڈ سگنل ہے وہ کیا ہے. فی الحال یہ سمجھ لیں کہ ریزسٹنس کے اوپر جب ہے مارکیٹ تو یہاں پہ اس نے صرف سیل ہی دیکھنا تھا. سیل دیکھا اور یہ اس کا جو ہے جناب ٹی پی ہٹ ہو گیا، یا جو بھی ٹی پی نہ بھی ہوا تو مارکیٹ اس کی ڈائریکشن میں موو ہوئی. اب مارکیٹ یہاں پہ گئی، اگر تو یہاں پہ سے کوئی سگنل ملتا تو ٹھیک ہے وہ سیل ہی دیکھتا، لیکن اگر نہیں ملا تو وہ ویٹ کرنا شروع ہو گیا. اب جو ہے مارکیٹ بائی ہوئی، مارکیٹ نے جو ہے لیول بریک کیا. بریک کرنے کے بعد مارکیٹ جو ہے جناب واپس آنا شروع ہوئی. صحیح ہے، سیم لیول پہ آئی. اب وہ بھی کنسیپٹ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یار جو بروکن ریزسٹنس ہے جو یہاں پہ بریک ہوئی ہے اب یہ سپورٹ کا رول ادا کرے گی یا ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس کو جناب پھر ایک سگنل ملا پرائس ایکشن کا، بلش انگلفنگ بار ہے بیسیکلی یہ لکھا ہوا. تو یہاں پہ اس نے اس سگنل کو کیچ کیا اور مارکیٹ گئی وہ اوپر. ٹھیک ہو گیا جناب والی. اب جو ہے جناب یہ پھر آرام سے بیٹھ گیا اور یہ دیکھنا شروع ہو گیا کہ مارکیٹ جو ہے وہ آئی اس لیول پہ آئی تو اس کو یہاں پہ کوئی ایسا کوئی اسٹرانگ سگنل نہیں مل سکا. یہ پھر ویٹ کرتا رہا، مارکیٹ نے جناب بریک کیا اور اب مارکیٹ ہے اس لیول پہ. صحیح ہے، اب جو ہے وہ پھر ویٹ کر رہا ہے کہ یار مارکیٹ جو ہے اگر یہاں سے واپس آ کے یا یہاں نیچے بھی جائے اور یہاں سے واپس آ کے اسی لیول پہ آئے اور مجھے جہاں پہ پھر ایک پرائس ایکشن کا سگنل دے اور میں سیل کروں. کیونکہ اب یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے، تب یہ ایک سپورٹ لیول تھا. اور رائٹ سوئنگ پوائنٹ کا مطلب سمپل یہی ہے کہ ہم سپورٹ سے بائی کرتے ہیں، ریزسٹنس سے ہم لوگ سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہے انشاءاللہ. یہ ساری ایک بڑی زبردست اگزامپل اس میں ساری کی ساری اس میں کور ہوئی ہے. اچھا، رونگ سوئنگ پوائنٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیٹلی جب صحیح کا پتہ ہو غلط کا بھی پتہ ہو تو پھر ہی آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا.
अब ये देखें, ये दो लेवल हैं इस बंदे ने ड्रा किए हुए, एक ये है जी, एक ये है। मार्केट जो है जनाबे वाली ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है। अब ये गया है यहाँ पे और ये कह रहा है कि जी ये प्राइस एक्शन का एक स्टैंडर्ड सिग्नल मिला है, जो कि इसने लिखा है कि बुलिश इनगल्फिंग बार है बेसिकली, ठीक है। वो हम एंड पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें। तो ये कहते हैं यहाँ पे क्या बाय करना चाहिए, तो जनाबे वाली ये एक गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये है रेजिस्टेंस, जिस लेवल पे मार्केट है रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट हमें सिग्नल देती सेल का, तो फिर हम सेल करते। बाय हो भी सकता है, रूल्स के हट के हो सकता है शायद चली जाए मार्केट, लेकिन जो हमने रूल पढ़े हैं या पढ़ने हैं उसके मुताबिक यही है कि राइट स्विंग पॉइंट का मतलब यही है कि हम रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। यानी अगर यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिलता है तो सिर्फ हम वो पकड़ते, बाय का सिग्नल मिल रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अब आपको मेरा ख्याल कुछ आइडिया हो गया होगा कि राइट स्विंग पॉइंट का क्या मतलब है, और हमने जो है वो कहाँ पे बाय सिर्फ देखना है और कहाँ पे जो है वो सिर्फ सेल देखना है, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी मज़ेदार स्लाइड है। हम जो है जनाब पीछे बात करते आ रहे हैं रिट्रेसमेंट की, या मार्केट जो है वापस रीटेस्ट करने आती है। तो जब यहाँ पे रीटेस्ट की बात हो या रिट्रेसमेंट की बात हो, वहाँ पे फिबोनाची का नाम ना आए, तो ये तो बड़ी एक ज्यादती की बात है। क्या ख्याल है? तो जनाब यहाँ पे फिबोनाची का भी काफ़ी हद तक रोल है इसमें। मार्केट जो है इसमें क्या करते हैं कि लास्ट जो स्विंग मूवमेंट हुई है ना, सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। लाइक ये मार्केट ने यहाँ से मूव शुरू की, हाई इसका यहाँ पे बना था लास्ट, और ये जनाब इसका लो बना है, ठीक है। अब क्या करेगा, जिसने भी फिबोनाची को यूज़ किया हुआ है, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक को ही सिर्फ कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी जो आपकी पहले की जो टीचिंग थी वो ये थी कि मार्केट जहाँ से आ रही है पीछे से, जहाँ से भी आ रही है वहाँ से पकड़ें, सही है। यानी हो सकता है मार्केट ने लाइक ऐसे 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 और ऐसे मूव करके आ रही हो पीछे से, तो पहले आपकी जो टीचिंग थी वो जनाब ये थी कि आप मार्केट को जनाब यहाँ से पकड़ें, यहाँ से, और फिर फिबोनाची को ड्रा करें। और मैं ड्रा करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ से एक क्लिक करें और यहाँ तक का फिबोनाची ड्रा करें, सही है। अब थोड़ी सी ये डिफरेंट है। डिफरेंट का फ़ायदा ये है कि ये कुछ काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो इसी तरह से इसको देखते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ। अच्छा, उसमें ये है कि जब इसको हम यहाँ से पकड़ के और यहाँ तक ड्रा करेंगे तो ये इसके कुछ लेवल्स आ गए हैं, लाइक आप लोगों ने पढ़े हुए हैं सारे लेवल। तो इसमें से जनाब जो जोनाथन फोक्स है ये रिकमेंड करता है कि जनाबे वाली सबसे ज़्यादा जो अच्छे लेवल है ना, वो हैं 50 वाला लेवल, 50 वाला सॉरी ये वाला है, और 61.8 वाला लेवल। यानी मार्केट अगर एक मूव कर रही है, यहाँ पे अगर एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको मैं और भी बताता हूँ। मार्केट ने जनाबे वाली ये मूव की है लास्ट यहाँ से यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मार्केट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें ना, ये ऐसे ऐसे करके मूव तो कर रही है, लेकिन कोई वाज़ह हमें कोई पॉइंट नहीं बता रही कि जहाँ पे हम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा कर लें। हम करेंगे तो यहाँ पे सेल ही, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड की भी बात हम लोग इसके बाद हम ट्रेंड की ही बात इंशाल्लाह करेंगे। तो ये डाउन ट्रेंड है तो हम ट्रेंड को सेल ही करेंगे, लेकिन सेल करेंगे कब? जब पुल बैक होगा मार्केट का, ठीक है जी। पुल बैक अब किस लेवल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही हमें, तो यहाँ पे बेस्ट टूल जो है वो फिबोनाची ने हमारे हमारे काम आई है, फिबोनाची। और हमने जो है वो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रा की, और इसका जो है मेनली 50 लेवल, ये सॉरी ये तो 38.2 है, ये 50 लेवल, और यहाँ 61.8 लेवल, ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। और इनमें से भी 50 वाला लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कंसिडर होता है कि मार्केट ने एक मूव की है तो वो अपने 50% तक जो है वो रिट्रेसमेंट कर सकती है, और उसके बाद जो है वो आपको सिग्नल दे सकती है। तो जनाब ये भी एक स्टैंडर्ड सिग्नल था, यहाँ पे बेसिकली 2 बार रिवर्सल बनी है। 50 लेवल था, तो लेवल सबसे पहले आता है जनाब, उसके बाद प्राइस एक्शन का सिग्नल आता है, और फिर जनाब मार्केट जो है वो सेल हुई और मज़ेदार मूवमेंट हुई, सही है जी।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि अभी अगला टॉपिक जो है वो ट्रेंड के ऊपर ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ट्रेंड बड़ा ज़रूरी है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन ज़रूरी क्यों है? अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर बैठते हैं, और वो डेफिनेटली मैक्सिमम चांस होता है, यानी कुछ लोग कहते हैं कि 70% तक चांस होता है जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो आप लॉस करेंगे। इसकी मिसाल सिंपल इस तरह ले लें कि जैसे आप किसी कोई दरिया में और आपके पास छोटी सी कोई कश्ती है, और आप किसी कोई बहुत बड़े कोई बहरी जहाज से साथ टकराने जा रहे हैं। यानी सारी दुनिया एक तरफ है और आप अकेले एक तरफ हैं। हो सकता है कोई किस्मत आपका साथ दे और आप जो है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड भी कर बैठे हैं और आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कभी इस सिनेरियो में कामयाब नहीं हो सकते। सही है। तो ये सब कुछ जानने के बावजूद, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड जानने के बावजूद, लोग जो हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड क्यों कर लेते हैं? तो इसकी तीन रीजन है जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यार ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कैसे है। सही है। और दूसरा जो है, ये मुझे भी था वैसे शुरू शुरू में, कि क्रेज होता है कि यार किसी तरह से जो है वो रिवर्जल मिल जाए ना तो क्या ही बात हो जाए। यानी मैं कुछ चार्ट खोलता था तो देखता था कि यार ये मार्केट देखो, तो पिछले पूरे साल से ये नीचे आ रही है यार, ये वहाँ पे मुझे पता चल जाता है और तब से मैंने कुछ सेल किया होता, तो यार अब मैं कोई गाड़ी छोड़ी ले चुका होता। तो बैर का भी एक क्रेज होता है और शौक होता है कि यार ट्रेंड के अगेंस्ट किसी तरह मिल जाए तो, और वो मैं जो है लंबा प्रॉफिट कमा सकूँ। सही है। और तीसरा जो है वो अक्सर लोग कंसीडर करते हैं कि मार्केट जनाब, हर मार्केट किसी ना किसी ट्रेंड में होगी, जबकि अक्सर ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड की बजाय रेंज में होती है। लाइक मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। सही है जी। और एक ही यानी सपोर्ट या एक ही रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रही होती है, टेस्ट कर रही होती है। अच्छा, ऐसे सिनेरियो में हम लोग जो है, अगर हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन का सिग्नल मिलेगा तो हम बाय कर लेंगे, यहाँ पे मिलेगा तो सेल कर लेंगे। इसमें हम दोनों तरह की ट्रेड ले सकते हैं वैसे रूटीन के हालात में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें जो दो चीज़ें हैं, ये वाली और ये वाली, यानी दोनों, ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनको आपने खुद अपने आप को यानी कि ठीक करने की कोशिश करनी है। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि यार ट्रेडर्स को पता नहीं चल पाता ट्रेंड का, तो इसके लिए हमने जो है वो कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे सिंपली आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि यार मार्केट है किस ट्रेंड में, और आपने जो है वो वहाँ पे सिर्फ बाय ही देखना है या सिर्फ सेल ही देखना है और कुछ नहीं देखना। तो उसके लिए जनाब एक रूल इस्तेमाल होता है जिसको 1 2 3 रूल कहते हैं। ये बड़ी एक आसान सी चीज़ है, कोई इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं इंशाल्लाह है। होगा क्या कि पहली कोई मूव है, लाइक वो अपवर्ड मूव हुई है या डाउनवर्ड मूव हुई है, तो उसको हम जो है वो एक कंसिडर कर लेंगे। लाइक ये एक मूव हुई है जनाब, जिसको हम जो है वो इसको एक कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब दूसरी मूव होगी तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये जो लास्ट जो लो बना है, एक मिनट, जो लास्ट लो बना है यहाँ से, यानी जहाँ से पहली मूव शुरू हुई है उसके लो को क्रॉस ना करे, यानी इसके नीचे ना आए। सही है जी। और दरमियान में ही कहीं से वापस जानी शुरू हो जाए, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये यहाँ तक आई। ठीक है। अब जो तीसरी मूव होगी तो वो उसके लिए ज़रूरी है जनाबे वाली कि जो लास्ट हाई बना है, ये वाला हाई, तो ये इसको क्रॉस करे। जब ये तीन मूव कंप्लीट हो जाएंगी जनाब, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यार ये अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाय ही देखें। और बाय कहाँ पे देखें? कि हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट जो है दोबारा इस लेवल पे आएगी, रीटेस्ट करेगी, और फिर हम जो है, हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का सिग्नल भी मिलेगा और हम बाय करेंगे और हमें जो है वो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक एग्जांपल दी भी गई हुई है। लाइक जनाब, ये एक मूव हुई और मार्केट जो है, मैं कलर चेंज करता हूँ ज़रा क्योंकि पहले भी ब्लू ही कलर लगा हुआ है। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये एक मूव हुई और मार्केट जो है यहाँ से ये इसको एक कंसिडर कर लिया, मार्केट वापस गई, दो कंसिडर कर लिए किसी भी लेवल पे, बस इस लेवल को क्रॉस ना करे। ठीक है जी। यहाँ पे भी आ सकती है, पहले भी वापस आ सकती है। अब तीसरी मूव हुई, इसका जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो पहले वाले लो को या पहले वाले हाई को क्रॉस करे, यानी इस लेवल को क्रॉस करे। तो इसने जनाब क्रॉस किया, तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि हम जो है अब सेल ही देखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब मार्केट जो है यहाँ पे हमें 100 तरह का कुछ सिग्नल दे, हमें जैसा मर्जी सिग्नल दे दे,
ये यहाँ पे मतलब 1000% भी अगर हमें कंफर्म सिग्नल दे तो हम बाय नहीं जनाब यहाँ पे करेंगे, हम वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट का बैठ के। वो वेट जनाब हो सकता है कि या ये जो लास्ट हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है, जो पहले सपोर्ट थी यहाँ पे, तो या शायद वहाँ पे दे दे। हो सकता है जैसे कि हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची ड्रा करें, और ये इसके कोई 50 लेवल पे या 61.8 लेवल पे, ये 50 लेवल पे या 61.8 लेवल पे जाके हमें सिग्नल दे दे, और यहाँ से हम जो है वो सेल की तरफ जाएंगे। और डेफिनेटली जो अगली मूव होगी उसको भी पहले वाले का लो क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। इसको जनाबे वाली सिंपल अल्फाज में जो प्रोफेशनल ट्रेडर भी अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसको अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये लो इस लो से हाई है, या दूसरी तरह से अगर देखें तो ये वाला लो, मैं ड्रा करता हूँ ज़रा थोड़ा सा। ये वाला लो जनाब इस लो से लो है, ठीक है, इसको लोअर लो कहेंगे। इसी तरह ये वाला हाई जो बनाया मार्केट ने इस हाई से नीचे है, इसलिए इसको लोअर हाई कहेंगे। ये अभी थोड़ा सा अभी और भी क्लियर होगा इंशाल्लाह, आगे 3-4 एग्जांपल्स हैं इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो सिंपल से सिर्फ ये समझ लें कि लोअर हाई और लोअर लो का मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हायर हाई यानी मार्केट जो अगला हाई बनाए वो पहले वाले हाई से ऊपर हो, और जो लो बनाए वो पहले वाले लो से ऊपर हो, तो इसको जनाब ये देखें ऊपर है, तो इसको हायर हाई और हायर लो को बेसिकली अप ट्रेंड कहते हैं। इसको मज़ीद तफसील से देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ ये समझना ज़रूरी था कि 1 to 3 पैकेज क्या है, पैटर्न क्या है, और इसको हम कैसे यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस ट्रेंड में है। ठीक है जी, ये देखें एक बड़ी अच्छी मिसाल है। 1 to 3 पैकेज की कह लें या हायर हाई हायर लो की कह लें। इस मूव को देखें जी, मार्केट इसको एक कंसीडर कर लें। अब मार्केट आई नीचे, सही है, तो ये वाले लो को इसने क्रॉस नहीं किया, यहीं से कोई आधे आधे परसेंट से वापस चलेगी। अगर वहाँ पे फिबोनाची भी ड्रा किया तो शायद ये 50 लेवल बनता। अच्छा, यहाँ से मार्केट जो है दोबारा ऊपर जानी शुरू हो गई, सही है। अब ये है, ये फिर आई वापस, तो वापस कहाँ तक आई है इसके लिए भी देखा जा सकता है कि यार ये वाला लेवल है तकरीबन, सही है। और यहाँ से फिर जो है मार्केट ने ऊपर मूव करना शुरू किया। अब आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो नए हाई बना रही है। ये पहला हाई था, इसको यहाँ पे बना, फिर तीसरा हाई बना। इसी तरह लोज भी जो है वो ऊपर बना रही है, पहले वाले से ऊपर बना, ये उससे ऊपर बना, और ये ऊपर उससे ऊपर बना। तो ये मार्केट एक बड़े प्यारे अप ट्रेंड में है, सही है जी। तो हम जो है जनाबे वाली, अब यहाँ पे अगर मार्केट आ गई है तो हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाय ही देखना चाहेंगे, हम सेल कभी भी नहीं देखेंगे। बाय कहाँ पे हो सकता है, लाइक लास्ट जो मार्केट को जहाँ पे इशू आया था वहाँ पे एक लेवल ड्रा करें और वेट करना शुरू कर दें कि मार्केट जो है वो वापस आएगी, इस लेवल पे आके हमें सिग्नल देगी। अगर हमें यहाँ पे कोई लेवल नहीं मिलता तो हम जो है वो सिंपल साथ इसके फिबोनाची भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ तक जो लास्ट मूव यहाँ तक भी होगी, यहाँ तक हो, यहाँ पे तक हो, यहाँ तक ड्रा करेंगे। मेरे ख्याल इसका 50 लेवल भी ऑलमोस्ट यही लेवल बनेगा। और जनाब फिर वेट करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे आएगी आएगी आएगी, और यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन का सिग्नल देगी, और सिंपली हम फिर इसको बाय ही देखेंगे। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें जी, वो वही बात है, हायर हाई और हायर लो वाली बात, कि ये मार्केट जो है वो हाई जो बना रही है वो पहले वाले हाई से ऊपर बन रहा है। ये वाला हाई इससे ऊपर है, या इसको पीछे से देखना शुरू करते हैं, ये वाला हाई इससे ऊपर है, ये वाला इससे ऊपर है, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, यानी हायर हाई पहले हाई से अगला हाई जो है वो ऊपर बन रहा है, हायर बन रहा है। हायर का सिंपल मतलब है। इसी तरह जब लो की बात करें तो वो भी हायर लो बन रहा है, यानी पहला जो लो था वो नीचे है, अगला जो लो बन रहा है वो पहले वाले से ऊपर बन रहा है। इसी तरह ये उससे ऊपर बना, ये उससे ऊपर, ये वाला पहले वाले से ऊपर। तो डाउन ट्रेंड की भी इसी तरह है कि लोअर लो और लोअर हाई बनाएगी, यानी ये सबसे ऊपर वाला हाई है, फिर उससे नीचे वाला हाई, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। और लोज की बात करें तो ये लास्ट लो ये है, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, और ये सबसे नीचे वाला लो। यानी डाउन ट्रेंड की सिंपल मिसाल ये है लोअर लो और लोअर हाई बना रही हो, जबकि अप ट्रेंड की सिंपल मिसाल है कि हायर हाई और हायर लो बना रही हो मार्केट। जी, लास्ट स्लाइड देखते हैं जनाब, जिसमें दोनों तरह के एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें
تو پہلے ایک مارکیٹ جو تھی وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی، اور یہاں پہ اس نے لوور ہائی اور لوور لو بنا رہی تھی سپیڈ کے ساتھ، یہاں 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 پہ آ کے مارکیٹ نے ایک رول بریک کیا. یعنی اگر اس نے لوور لو بنایا ہے تو اس کے بعد اگر اس نے مزید ڈاؤن ہی جانا تھا تو یہ جب وہ اوپر جاتی تو یہ پہلے والا جو ہائی تھا اس کو کراس نہ کرتی. ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے واپس جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہاں سے مارکیٹ جو ہے جناب اس نے نیا ہائی بنایا جو کہ پہلے والے ہائی کو کراس کر چکی ہے، جو لاسٹ ہائی بنا ہے اس کو کراس کر چکی ہے. اب لو جو بنا تو وہ پہلے والے لو سے اوپر بنا. یعنی اب جو ہے وہ 1 2 3 پیکج کو اگر اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو جو اب جو لو بنا ہے وہ پہلے والے لو سے اوپر بنا ہے. یعنی یہاں پہ ایک اور یہ دو موومنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئی. اب تیسری موومنٹ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جہاں جو نیا ہائی بنا ہے وہ کیا پہلے والے ہائی سے اوپر بنا ہے. تو جب اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہاں پہ جو ہے ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ ہم اس کو بائے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے یہاں پہ. اور یہ ایک بڑی زبردست مثال تھی کہ پہلے ڈاؤن ٹرینڈ تھا اور یہاں پہ جب چینج ہوا ہے تو اب یہ اپ ٹرینڈ میں ہے. اور بائے بھی ڈیفینیٹلی جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ جب مارکیٹ دوبارہ اسی لیول پہ ان میں سے کسی لیول پہ جا کے ٹریس کرے اور وہاں پہ ہمیں کوئی سگنل دے تو پھر ہم ایکچولی بائے دیکھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی آ سکتا ہے کہ یار یہ جب 3 موو ہو چکی ہیں، میں ایک منٹ کلیئر کر لوں تھوڑا سا کہ جناب والی یہ 3 موومنٹس ہو چکی ہیں تو تب ہمیں پتہ چلا ہے 1 2 3 پیکج کے تھرو کہ جی ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے اور ہم جو ہے وہ سارا کچھ کتنی دیر بعد پتہ چلا. تو یار سمپلیسٹ طریقہ تو یہی تھا کہ ٹرینڈ کو پتہ کرنے کا. اس میں کچھ تھوڑے سے کمپلیکس طریقے آتے ضرور ہیں، لائک اس میں مومنٹم انالیسز ایک طریقہ ہے، ایک پروجیکشن اینڈ ڈیپتھ انالیسز ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ والیوم انالیسز ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک ڈیپ ڈاؤن چیزیں ہیں جو کہ ہے بھی کافی مشکل. کوشش میں کر رہا ہوں کہ آج کل انہی چیزوں کے اوپر ٹائم لگا رہا ہوں، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک جگہ سے کچھ مواد بھی ملا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے جب میں خود اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر لوں گا. تو ان چیزوں کی وجہ سے بیسیکلی ٹائملی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ کب ختم ہونے جا رہا ہے اور دوسرا ٹرینڈ کب سے شروع ہو گیا ہے. لیکن تب تک سب سے بہترین حل جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ٹرینڈ کو پہچاننے کا کہ آپ جناب 1 2 3 پیکج کو دیکھیں، 1 2 3 پیٹرن کو دیکھیں، یا یہ 1 2 3 پیٹرن بھی بیسیکلی یہی ہائر ہائی اور ہائر لو یا لوور ہائی اور لوور لو انہی کے اوپر ساری یہ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں. اور اس کی بیس پہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا اگلی موو آپ نے بائے کی لینی ہے یا سیل کی لینی ہے. ٹرینڈ کے اگینسٹ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، ایک ٹریڈ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ ابھی کچھ دن پہلے، میرا خیال یہاں سے 2 یا 3 دن پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک بندے نے یہاں پہ نا شیئر کیا تھا ایک گروپ میں. اس میں اس نے کہا جی کہ جناب یہ کوئی ایک لیول ہے اس کا ڈرا کیا ہوا، یہ والا سمجھ لیں، ٹرینڈ لائن سمجھ لیں، یا اس کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بھی بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لیول سے یہاں پہ اس کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں کیونکہ لائنیں تو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یا رہنے دیتا ہوں اسی طرح. وہاں پہ اس نے کہا جناب کہ یہ جو ہے یہ ایک پن بار بنی ہے اور ہم جو ہے یہاں سے سیل دیکھیں گے اور یہ ہمارا ٹی پی ہوگا اور ہم جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئے گی. میں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر مارکیٹ کو دیکھیں تو یہ مارکیٹ ایسے موو کر رہی ہے، پھر ایسے جا رہی ہے، پھر ایسے آ رہی ہے. یعنی اگر ہائیز کی بات کریں تو یہ والا ہائی اس ہائی سے اوپر ہے، صحیح ہے، ہائر ہائی بنایا ہے اس نے، اور یہ والا لو اس لو سے اوپر ہے، یعنی ہائر لو بنایا ہے. پھر اسی طرح یہ والا جو لاسٹ لو بنا ہے یہ بھی اس سے اوپر ہے، یہ دیکھیں نا اوپر ہے. تو بھائی مارکیٹ تو ہے کنٹینیوسلی ہائر ہائی اور ہائر لوز بنا رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیل کر لو. اب مارکیٹ ہے اپ ٹرینڈ میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو آپ سیل کر لیں یعنی ٹرینڈ کے اگینسٹ ٹریڈ کر لیں، تو یار یہ کیا کوئی غلط آئیڈیا نہیں ہے؟ تو بھائی اس کے بعد اس نے بھی دیکھا اور اس نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا. اس نے کہا یار ہاں واقعی یہ تھوڑا سا میں شاید مس کر گیا ہوں یا اسکپ کر گیا ہوں کہ میں نے ٹرینڈ نہیں دیکھا اور باقی ساری چیزیں دیکھ لیں کہ یہ لیول بھی ہے، پن بار بھی بن گئی ہے، تو یہاں پہ اس پن بار کی کنفرمیشن بھی نظر آ رہی ہے اور میں جو ہے وہ سیل کرنا چاہ رہا ہوں.
تو اس نے تھینکس بھی کہا. تو جناب بات جو مختصر بات یہ تھی کہ آپ نے یہ چیزیں بھولنی نہیں ہیں. ٹرینڈ کے اگینسٹ ٹریڈ ہم نے نہیں کرنی. یعنی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ آ بھی جائے یہاں پہ تو ہم یہاں تک کا انتظار کریں گے. جب مارکیٹ اس لیول پہ آئے گی تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی بائی کا سگنل دے اور ہم ٹرینڈ کے مطابق ہی ٹریڈ کریں اور یہاں پہ ہم ایٹ لیسٹ بائی ہی کریں جب تک ٹرینڈ میں کوئی تبدیلی یا اس کا جو 1 2 3 پیکج ہے وہ پورا ہونا نہ شروع ہو جائے. تب تک ہم جو ہے اس پیئر پہ بائی ہی دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کو بیسیکلی کنکلیوڈ کروں گا کیونکہ ابھی آلموسٹ 1 آور کی ویڈیو آلموسٹ ہو چکی ہے. تو یہاں تک جناب ہم نے اگر دیکھا جائے تو مخصوص حالات کو ابھی تک اسٹڈی کیا ہے کہ مخصوص حالات سے مراد ہم نے سپورٹ ریزسٹنس کو اسٹڈی کیا ہے. اسی طرح ٹرینڈ لائن بھی جیسے ابھی یہاں پہ بھی تھوڑا سا ذکر ہو گیا ہے کہ ٹرینڈ لائن بھی اسی طرح ہی کام کرتی ہے کہ جو جتنی دفعہ ٹیسٹ ہو چکی ہو وہ اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی. اور سارے یعنی لیولز کو ہم نے ابھی تک اسٹڈی کیا ہے. وہاں ابھی تک ہم نے فائر الارم کو اسٹڈی نہیں کیا. فائر الارم سے مراد تھا کہ ہم نے اس میں کوئی پرائس ایکشن کا سگنل ابھی نہیں دیکھا کہ اس کے کیا رولز ہیں یا کیا ان کو کیسے ہم نے فالو کرنا ہے, ان کی سائیکالوجی کیا ہے ان رولز کے اگینسٹ. تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں میں وہ بھی انہی کے اوپر ساری انشاءاللہ بات ہے. تو تب تک کے لیے جناب اس ویڈیو کو دیکھیں اور اگر اس ویڈیو کا جو لنک ہوگا اس کے نیچے اگر آپ کمنٹ کریں تو برائے مہربانی کچھ ایسے کمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں آپ کا کوئی کویسچن یا کوئی کیوری رہ گئی ہے تو وہ آپ کلیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ان کو کسی نہ کسی طرح سے انکلوڈ کر کے آپ کے جو کویسچن یا کیوریز ہیں ان کو کلیئر کر سکوں. اوکے جی, شکریہ. اللہ حافظ.